من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. آج 30 ربیع الاول 1445 ہجری موافق 16 اکتوبر 2023 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. شریعت انفارمیشن سروس کی 915ویں نشست مخاطب کریں گے ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا اس کو اوپر اٹھانا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی سورۃ الصف وفی سورۃ الفتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وکما قال فی سورۃ البراۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محترم حاضرین اکرام، یہ آیت قرآن مجید کے 3 صورتوں میں آئی. سورہ صف کی آیت نمبر 9 اور جو ہے میں یہ آیت آئی کہ جو ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. پھر اس کے بعد جو ہے سورہ برات میں آئی جس میں کہا گیا کہ اللہ ہی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کافی ہے. بلکہ جو ہے اس کے بعد پھر سورہ فتح میں آئی. صرف آخری 2 الفاظ بدلے ہوئے ہیں. وہاں پر آیا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 3 اور یہاں پر آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. تو اس صورتوں میں یہ صورتیں جو ہے مدنی صورتیں ہیں اور تینوں جگہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کی بات کہی ہے. کسی بات کو تکرار کرنا، اعادہ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقصد کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، ان کو رسول بنا کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے. اور یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ آپ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اللہ کسی کو نبی اور رسول بنانا ہوتا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھیجتا، اس کا جواب بھی دیا گیا کہ هو الذی، وہی ہے ذات، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے ایک رسول کو، بالہدا ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو ظاہر کر دے، غالب کر دے دوسرے ادیان پر، سارے کے سارے ادیان. کوئی ایسا دین باقی نہ رہے جس پہ اسلام غالب نہ آ جائے. پھر کہا گیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو کتنا بھی برا معلوم ہو جائے، ناگوار گزرے، تکلیف ہو، کہ دین غالب آئے گا. ایک جگہ کہا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کو غالب کرے، گواہ ہے. تو یہ مقصد بتایا گیا کہ اس دین کو غالب کیا جائے. یہ ایک مقصد ہے رسالت کا، اور کہ جو اسلام کو، دین اسلام کو، جو دین حق ہے، سارے ادیان پر غالب کرے. ایک دوسرا مقصد بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا،
وہ سورہ آل عمران کی آیت میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی الذین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہا گیا کہ ہم نے مومنین پر انعام کیا، احسان جتا رہا اللہ تعالیٰ، کسی چیز پہ احسان نہیں جتایا، ساری قرآن میں مسلمانوں پہ اس پہ احسان جتایا کہ انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اذ بعث فیہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث، یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا مقصد بتایا گیا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ دو پہلو ہیں مختلف، ایک ہے کہ اس دین کو غالب کرے ادیان پر، دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے کتاب کی تعلیم دے اور کتاب کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، اس کے ذریعے تزکیہ کریں ان کا اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں مختلف ہیں، ایک دائرہ کار ہے باہر کا، ایک دائرہ کار ہے اندر کا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام کو غالب کیا جائے دوسرے ادیان پر، یہ اسلام غالب آ جائے۔ اب غالب آ رہا ہے، کسی گروہ کے، کسی جماعت کے، کسی مذہب کے، کسی فرقے کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ تو ان کو کیا جائے گا کہ ان کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جائے گی، ان کو سنایا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کے دلوں کو پاک صاف مطہر کیا جائے گا۔ کس سے مطہر کیا جائے گا؟ کہ معبودان باطل کی محبت سے، غیر اللہ کی محبت سے، ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ تعالیٰ نے جس کتاب یہ ہدایت کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر بھیجا، اس کی محبت ان کے دلوں میں جاگوزی کی جائے گی، تزکیہ ہوگا، صاف ہوں گے۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم بھی دی جائے گی، ایسا نہیں کہ پڑھ کے سنا دیا تو اس کیا کرتے، کتاب کی تعلیم ان کو دی جائے گی۔ اور تعلیم کیا دی جائے گی؟ وہی حکمت کی باتیں ہیں جو تعلیم دی، جو حضور کی احادیث ہے، جو وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں اور قرآن مجید کو کھول کر اس کا احکامات کو واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یہ ایک مقصد بڑا، پہلا مقصد تو یہی کہ اس دین کو غالب کیا جائے۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے ادیان پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دین غالب آ چکا تھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد جو 23 سالہ حیات طیبہ ہے، اس میں سے 13 سال وہ ہیں جس میں کچھ 200-300 آدمی تیار ہوتے ہیں جو مصائب اور مشکلات کی بھٹی کو سے گزرتے ہیں، ان کا تزکیہ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر آزمائشیں ایسی آتی ہیں کہ دنیا شزدر رہ جائے کہ آزمائشوں کی اس بھٹی سے کیسے گزر رہے، اور لب پر کہیں شکایت ہے نہ شکوہ ہے، دلوں میں غم تو ضرور ہوگا، جسم پہ تکلیف تو ہوگی، لیکن کہیں دیکھیں کہ کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، ہم تو حق کے متوالے ہیں، ہم تو حق کے جیالے ہیں، ہم نے تو آپ کی دعوت پر لبیک کہا ہے، ہم نے تو جان و مال لٹانے کی قسمیں کھائی ہیں، تو اب اس کے اوپر قائم بھی ہیں، بتا بھی رہے ہیں۔ موقع ایک آیا ایسا کہ حضرت یاسر اور ان کے خاندان پر جو ظلم ہو رہا تھا، وہ صحابہ کو دیکھا نہیں گیا، وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرما دے، ہماری ان حالات سے بدل دے۔ تو اس وقت پھر ناراضگی بھی ان کو سہنا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہو گیا تم کو؟ تم پہ تو وہ حالات گزرے نہیں جو پہلے کی امت پہ گزرے۔ ان کو تکلیفیں دی گئی، گڑھے کھود کر آگ لگائی گئی، ان گڑھوں میں زندہ جلایا گیا ان کو، لیکن انہوں نے دین حق سے منہ نہیں موڑا۔ ان کے جسموں پر لوہے کی چھنیاں سے کھینچا گیا گوشت ہڈیوں پہ سے، لیکن وہ اسلام سے، دین حق سے منہ نہیں موڑے۔ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ صبر کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ آزمائشوں کی کتنی انتہا ہو گئی، تکالیف کیسی صحابہ کو، سنے تو رونٹے کھڑے ہو جائیں۔ صاحب گرم گرم ریتیں لٹایا جا رہا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں بڑے بڑے سل، پیروں میں ڈوری ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، کیا حال ہوں گے آپ سوچئے۔ خالی ریت پر لٹا دے بغیر کپڑوں کے اور کھینچے تو پیٹھ کی کیا حالت ہوتی ہے، اندازہ ہوتا۔
کیسی آزمائش ہے. بلال دیکھو تکلیف بہت ہو رہی نا جی ہو رہی, چلو اس سے بچ سکتی ہو, ایک بار ہمارے لات و حبل کی جے کہہ دو. کہا احد احد, نہیں میرا اللہ تو ایک ہی ہے جی, تم کو جو کرنا ہے کرو, میرا دل اور میری زبان تو ایک ہی ساتھ یہی بات کہے گی کہ اللہ ایک ہی. کیسی آزمائش ہے. وہ کنیز, وہ باندی, خیر وہ بہت بڑا مقام ہے ان کا اسلام میں, لیکن غلام جب تھے تو ان کا تو کوئی مقام نہیں تھا. بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیفیت تھی ان کی, جو بازار میں بکے, جس کو خریدا جائے, کیا اہمیت ہو اس عورت کی, لیکن جب ایمان لاتی ہیں اور ان کو آزاد کرایا جاتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہے تکلیفوں کی حد انتہا کر دی گئی ہے. آخر میں ایک وقت ایک جھاڑ کو باندھتا ہے ابو جہل, ایک جگہ کو باندھتا ہے ایک جگہ پر, اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں کچھ چھوٹی سی ان کے معبودوں کی مورتی اٹھا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک بار اس کو اپنا خدا مان لو. سب ایک کنیز, ایک باندی, غلام, زرخرید, ان میں ایمان کس حد تک بس گیا تھا ان کے دلوں میں, ایمان کس لیول پر, کس درجے پر تھا ان کے پاس, کیا کیفیت تھی ان کی ایمانی غیرت للکاری ان کو. انہوں نے زور سے کھکارا اور کہا آخ تھو, اس کو میں خدا کہتی ہوں. وہ تھوک نہ صرف اس مورتی پر گرا بلکہ ابو جہل کے چہرے پر بھی گرا. وہ تو بڑا سردار تھا مکے کا, گورا گمٹا اونچا پورا, وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کنیز وہ بھی باندھی ایک اور اس کو تھوک دیے اور اس کے چہرے پہ گرے وہ, اور جس کو وہ معبود کہتا ہے اس کے اوپر گرے. نیزہ اٹھایا ہے, مارا سیدھا ناف میں, آر پار ہو گیا, شہید ہو گئی. پہلی شہادت ہے جو اسلام کی طرف سے کسی کا خون بہتا ہے تو وہ خاتون کا خون بہتا ہے, وہ بھی وہ کنیز باندھی خاتون ہے بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن ان کے ایمان کا درجہ یہ کہ اگر وہ ہم لوگوں پہ تقسیم کر دیا جائے تو ہم سچے پکے مومن بن جائیں. سب یہ آزمائشیں غالب کرنے کے لیے دین کو. میں کیوں کہہ رہا ہوں آگے بتاؤں گا آپ کو یہ باتیں. انتہا خود اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بارش کی دعا کے لیے, ہاتھ چھوڑتے بھی نہیں بارش ہونے لگ جائے. ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے, بارش رکنے کے لیے, ایسے ہاتھ اٹھے بس بادل چھٹنا شروع ہو گئے. طائف کا میدان ہے, لہو لہان ہو گئے ہیں. حضرت زید جو غلام سہارا دے رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اقدس آپ کی جوتیوں اور تلووں کے درمیان آ گیا ہے, اور آپ کی جوتیاں جو آپ کے تلوے مبارک سے چمٹ گئی. کیا کیفیت, کیوں یہ مشکلات, کیوں یہ مصائب؟ کوئی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ صاحب مدد کر دے سکتا تھا. فرشتہ بھی آ گیا ہے, ملک الجبال, تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ آپ حکم دے, ایک پر ایسا ماروں گا یہ پہاڑ مل جائیں, پیسے جائیں. آپ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو, یہ ان کی نسل یہ اسلام قبول کریں گے, آئیں گے. کیا رحمت للعالمین کی رحمت بھی وہاں نظر آ رہی. لیکن یہ مشاکل کیوں, مشکلات کیوں؟ یہ بھی غور کرنا پڑے گا, کیوں اتنے مشکلات. ایک صحابی رسول ہے حضرت خباب بن ارز رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی غلام تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں خباب ہم تو آزاد تھے, ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا, تمہارے ساتھ تو بہت ظلم ہوتا تھا, کیا معاملہ تھا؟ زبان سے کچھ کہنے کے بجائے پیٹ کر دی ادھر, اور اپنے دامن کو اوپر اٹھایا کرتے کے, تو پیٹ پہ دیکھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سفید اور کالے دھاریاں پڑے ہوئے. پوچھا خباب یہ کیا بیماری ہے؟ وہ اس وقت خلیفہ وقت ہے, کہا امیر المومنین کوئی بیماری نہیں ہے, یہ تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ دہکتے گولوں پہ مجھے لٹائے تھے سانچے, اور میری پیٹھ جلتی تھی, اور چربی پگھل کر جو پچش نکلتی تھی اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوتے تھے, مجھے اس وقت راحت ملتی تھی, اس وقت سکون محسوس ہوتا تھا. تو بولے کیا مطالبہ ہوتا تھا؟ ہوتا تھا یہ کہ لات حبل کی ایک بار جے بول دی جائے. آج JSR کا نعرہ لگانے کی بات ہوتی, وہی کیفیت ہے, انہی کی کاپی نقل ہے. اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی. حضرت یاسر کیا معاملہ کیا گیا ان کے؟ کہا گیا کہ دیکھو اب
وقت ہے فوراً توبہ کر لو، ہمارے مذہب کو قبول کر لو، چھوڑ دو تمہارے دین کو، توحید کی بات کہنا چھوڑ دو، معبودوں کی بات مان لو، سننے تیار نہیں۔ تو کہا 4 فرابہ اونٹیاں منگائی گئی، 2 اونٹیاں سامنے 2 اونٹیاں پیچھے لگائی گئی، ایک اونٹ کی پیر سے اونٹنی کے ایک ہاتھ باندھا گیا، ایک اونٹ کی پیر سے ایک ہاتھ باندھا گیا، ایک پیچھے اور ایک اونٹنی کے پیر سے ایک ہاتھ پیر باندھا گیا، ایک اونٹنی کے پیر سے ایک پیر باندھا گیا، 2 ہاتھیں 2 اونٹنیوں کے پیروں سے اور 2 پیر 2 اونٹنیوں کے پیر سے۔ کہا گیا ذرا سوچو، 2 ادھر ہکال دی جائیں گی، 2 ادھر۔ جسم ایسا پھٹا ہے، شہید ہو کے شہادت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچے، لیکن دین حق سے منہ نہیں موڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتنی تکالیف ہے، کبھی تو رومال ڈال کر کھینچتے ہیں، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ نبی کریم سے جہاں دین کی دعوت دینے جاتے ہیں، پیچھے ابو لہب اور اس کے در پروردہ لوگ آ جاتے ہیں، ابو جہل آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ان کی بات مت سنو، یہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سحر ان کی باتوں میں مت سنو۔ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سوچیے۔ میں آپ کو کہہ دوں، آپ جادوگر ہیں، کتنے ناراض ہوتے ہیں، اب لڑنا شروع کر دیں گے میرے سے۔ یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ مکہ کی ساری زندگی تو یہی کیفیت رہی۔ ٹھیک ہے صاحب، مدینہ منورہ میں آئیں، یہاں تو اطمینان ملے گا، رات دن پہرا لگا ہوا ہے مدینے میں۔ حد یہ کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر پیدا دے رہے ہیں، کوئی لشکر آ کے حملہ نہ کر دے، یہ کیفیت ہے۔ ہاں بدر میں اللہ کی مدد آئی، 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی، لیکن احد میں پھر معاملہ حکم کی نافرمانی سے بدل گیا۔ حقیقی چچا شہید ہوتے چہیتے، وہ رضائی بھائی بھی ہے چچا ہونے سے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چہیتے صحابی مصعب بن عمیر شہید ہوتے ہیں، دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے بہت سارے، 70 کے قریب صاحب۔ ایسی مشکلیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوئی، چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں، کچھ صحابہ قریب ہیں، کیسی مشکلات مصائب، یہ دین غالب کرنا ہے لوگوں کے اوپر، دوسرے ادیان پر، کیسی کیفیت۔ کسی نے تلوار ماری، خود کی کڑیاں دھس گئی، پتھر مارا کسی نے، دندان مبارک شہید ہو گئے، سوراخ پڑ گیا کڑیاں دھسنے سے اندر۔ آپ ذرا سوچئے کیا معاملہ ہے، خون بہ رہا ہے۔ کچھ صحابہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، دوسروں کو بلا رہے، آ نہیں سک رہے ہیں، زبردست جنگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو وار آتا اپنے ہاتھ پہ لے رہے ہیں، ہاتھ ہی ناکارہ ہو گیا ان کا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سینہ کھولے ٹھہرے ہوئے ہیں، تیر کمان لے کے، جو قریب دشمن آئے اس پہ تیر چلائیں، تیر چلا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھا ہے، اس پہ بٹھا دیا گیا ہے، حضور نگاہ اٹھا کے، مونڈی اٹھا کے دیکھتے ہیں جنگ کی کیا کیفیت ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ واپس سے قربان، آپ اوپر مت آئیے، کہیں کوئی دشمن آپ پہ حملہ نہ کر دے، کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ اور حضور آگے ہاتھ بڑا کے تیر اٹھا کے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اٹھا لوں گا، آپ مت آئیے۔ اپنی جان سے زیادہ فکر ہے، ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ پہنچے۔ غزوہ خندق میں کیا ہوا، صلح حدیبیہ کے ٹائم کیا ہوا، کیسے جانثاری کے واقعات، فتح مکہ کے موقع پہ کیا، جب فتح مکہ فتح ہوتا ہے، اب لوگوں کا جو عقیدہ تھا ٹوٹا، اور سورہ نصر میں جیسے فرمایا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح اور نصرت آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، یعنی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ جزیرۃ النما عرب پر کچھ عرصے میں غزوہ حنین کے بعد اب اسلام غالب آ گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اب یہ جزیرۃ النما عرب چھوڑ دو۔ اسلام کو غالب کر دیا گیا سارے ادیان پر، حکم ہو گیا کہ اب کوئی طواف نہیں کرے گا کعبے کا، غیر مسلم آئے گا نہیں حرم کے قریب، حدود حرم۔ لیکن پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کہاں غالب آیا؟ ہاں، یہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کو غالب کرنے کی ذمہ داری اس امت کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس دین کو غالب کریں۔ ہم میں سے کچھ ایسے ہوں جو قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں، خود ان کا تزکیہ ہو، پھر دوسروں کا تزکیہ کریں، پھر وہ اس کے ذریعے ان کی تعلیم تربیت کریں،
اور پھر جو ہے احادیث بیان کریں ان کے سامنے، سمجھائیں، ان کے ایمان کو نکھاریں۔ ایک گروہ ہو جو یہ کام کرے، ایک گروہ وہ ہو جو اس کو دین کا غالب کرنے کے لیے رات دن میدان جہاد اور میدان عمل میں رہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا نظر آتا ہے کہ صاحب یہ دین کہاں غالب آ رہا ہے، ہر جگہ ہم ہی پیٹے جا رہے ہیں، بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن حق یہ ہے کہ یہ دین حق ہے، ایک دن غالب آ کر رہے گا۔ آج سے 25 سال پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہوگا تو امریکہ میں احتجاج ہوگا، فرانس میں احتجاج ہوگا، کینیڈا میں احتجاج ہوگا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں احتجاج ہوگا، بڑے بڑے ریالیاں نکالیں گے مسلمان۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ریالیاں نکل رہے ہیں فلسطین کے لیے، احتجاج ہو رہا ہے، مسلمان وہاں بھی پہنچ گئے۔ حد یہ کہ وہ ساؤتھ اور نارتھ پول، جس کو اردو میں قطب شمالی اور قطب جنوبی کہتے ہیں، وہاں اب اذانیں ہو رہی ہیں، مساجد بن چکے ہیں جہاں 15 دن سورج نہیں نکلتا۔ صاحب کہاں تک پہنچ گیا اسلام؟ ہم دوسرے انداز سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو آزمائش اہل حق کے لیے ہر دور میں رہے گی، اللہ تعالیٰ چھاٹی کرے گا کون اہل ایمان ہے، کون صفات ختمی سے رہتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا تو عارضی ہے، دنیا سے جاؤں گا، لیکن جو اس دنیا میں حق کے ساتھ رہوں گا، حق پہ جیوں گا، دین حق پہ عمل کروں گا، یہ جذبہ میرے میں ہے نہیں۔ صحابہ میں تو جذبہ تھا، پیدا کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جہاں جاتے پھر وہ اسلامی وہاں غالب آتا، دوسرا کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے پیش نظر، کیونکہ انہوں نے دین کو اپنے اوپر غالب کر لیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ جہاں جاتے اس کو غالب کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ مدینے کے انصار، اور ان کو کیا مقام ملا، شرف ملا تھا؟ یہ میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور انہی کے مقام میں مہمان ہوئے، حضور کی کو خدمت کرنے، مہمان نوازی کرنے کا، جب تک کہ حضور کا حجرہ نہ بن گیا، جب تک وہ حضور کے مہمان رہے۔ کہاں نکلے لڑنے کے لیے؟ استنبول کا قلعہ، پہنچ گئے ترک، یورپ میں ہے نا، ضعیف ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بھووں کے بال بھی، پلک کے بال بھی پورے سفید ہو چکے تھے، داڑھی کوئی ایک بال کالا نہیں تھا، اتنے سفید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا آپ ضعیف ہو گئے، تو کہا آرزو ہے میدان جنگ میں مارا جائے۔ زخمی ہو گئے اور امید نہیں رہی ہے بچنے کی، تو کہا دیکھو ایک وصیت ہے تم لوگ، یہ قلعہ تو فتح نہیں ہوا، گھیرے ہوئے مسلمان، کسی صورت وہ قلعے کی فصیل کے پاس میرے کو دفن کر دینا۔ مسلمانوں کے کمانڈر سے کہا گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، تو کہا کہ تیروں کی ایسی بارش کرو کہ ان کے تیر آ نہ سکے اور وہ دیکھ حملہ نہ کر سکے، ان تیروں کی بارش میں تم نیچے سے جاؤ اور وہاں قبر کھود کے ان کو دفن کر دو، وہیں آج بھی مزار ہے۔ دفن کرنے کا نتیجہ ہوا کہ خلاف فتح ہو گیا۔ صاحب کہاں ہے؟ میں تو گھر چھوڑنے تیار نہیں ہوں، میرا مثال دے رہا ہوں میں، کیسے دین غالب آئے گا؟ کتنی زندگی میں جد و جہد اور کوشش ہے۔ اب صاحب میں کیوں کروں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جزیرۃ النما عرب پہ غالب کر کے بتا دیا۔ اس امت کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے نبی کے پیغامبر ہیں، ہم اپنے نبی کے جانشین ہیں، کوئی اب نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دین کو اپنے اوپر غالب کریں اور ادیان باطل پر غالب کریں۔ اب جب سے ہم نے کوشش چھوڑ دی، ہم ذلیل و خوار ہو گئے زمانے میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب تک یہ کوششیں تھیں اسلام کا پرچم ہمیشہ سرخرو رہتا تھا، جب یہ کوششیں ختم ہو گئی پھر اس مسلمانوں کو بھی زوال شروع ہو گیا۔ اصل رسالت کا مقصد ہے کہ اس دین کو غالب کیا جائے۔ اب اس رسالت پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس کوشش میں کیا ہوگا؟ سب وقت لگے گا، صلاحیتیں لگے گی، مال لگے گا، جان بھی لگے گی۔ صاحب میں تو دیوان خانے میں بیٹھوں گا اے سی میں، اور پھر جو ہے بہت تفسیریں کروں گا، بہت ہوا تو اخبار میں ایک مضمون لکھ کے دے دوں گا،
اور میں سمجھوں گا دین غالب کرنے کا حق ادا کر دیا، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ سوچئے یہ ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے قریب صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصیت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا، حق دعوت ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، حق نصیحت عطا کر دیا۔ اب نبی کریم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ جا، اللہ تو گواہ رہے۔ پھر فرمایا بلغ عنی لو آیات، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو مجھ سے، اب تمہاری ذمہ داری تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہم جب جتنا دین جانتے ہیں دوسروں تک پہنچائیں، کتنوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کتنوں تک کوشش کرتے ہیں کہ دین ان پہ غالب آ جائے۔ ہماری زندگیوں میں ایک حصہ یہ ہو کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ یہ ارادہ، یہ نشستیں جو ہوتی ہیں، اس سے اگر یہ میسیج ہمارے دلوں میں نہیں اترتا ہے اور ہماری زندگیوں میں یہ کوشش نہیں ہوتی تو نشستیں بھی بیکار ہیں، خالی سنے آئے گئے چلے گئے والی والوں میں۔ ہمارے ذہن میں اترے یہ بات کہ میں زندگی میں ایک حصہ رکھوں گا، میری زندگی کا ایک حصہ کم سے کم، پوری زندگی اگر وقف نہ کروں تو ایک حصہ یہ ہوگا کہ اس دین کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پہ، اپنے خاندان پہ اور پھر اغیار پہ غالب کرنے کی کوشش کروں۔ پھر وہ کام کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کروں، اس کے ذریعے تزکیہ کروں، تعلیم دو ان کو اور احادیث ان کو سناؤں تاکہ ان کا ایمان نکھرے اور اہل ایمان بنے ہو صحیح۔ یہ کوششیں ہماری زندگیوں میں کتنی ہیں؟ صاحب مالی وسائل بھی ہوتے ہیں، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، صلاحیتوں کو لگانا پڑے گا، انرجی کو لگانا پڑے گا، قوت صرف ہوگی۔ مال و دولت کے ساتھ خطرات بھی ہیں، خطرات مول لینا پڑے گا، یہ پرخطر راستہ، اس پہ چلنا پڑے گا۔ ایمان رسالت پر مانتے یہ حق ہے تو پھر زندگی کو تج دینا پڑے گا۔ ایسا ہم خالی سن لیں گے جلسے میں آ کے اور پھر جا کے اطمینان سے گھر میں بولیں گے میں اٹینڈ کر کے آ گیا، اور گھر میں اطمینان سے پیر پھیلائے سوتے رہیں گے، دین غالب آئے گا نہیں۔ پوچھو گی ہم سے تو اس کو صلاحیت دیا تھا دین غالب کرنے کی کسی؟ ایسی ایسی باتیں کرتے لوگ، ہم عاجز آتے ہیں ان کے سامنے جواب دینے سے، لیکن وہی بات اگر دین کو غالب کرنے کے لیے کریں ایسے لوگ، تو اتنی دولت ہے لوگوں نے، خالی معاملی رسم پہ لاکھوں روپے کے رسم ہو رہی۔ صاحب ٹھیک ہے، وہ ایک رسم کم کر دے کے وہ لاکھوں روپے دین کے اشاعت کے لیے کیوں نہیں لگایا؟ صاحب مسلمانوں کا نقصان ہو رہا تھا، اہل ایمان کا، میں گھر میں تنہا بیٹھے رہا، اطمینان سے اپنی گاڑی میں پھرتے رہا، کار میں اے سی کھول لے کے، مجھے فکر ہی نہیں ہے ان کی فکر کرنے کی۔ پھر دین کو کہاں غالب کیا، کہاں مدد کیا میں نے کس کی؟ مقصد بتایا جا رہا ہے رسالت کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دیکھو ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ کی رسالت کا مقصد کیا ہے؟ اس دین کو ادیان باطل پر غالب کریں۔ یہ کام کہاں ہم کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نہیں سوچتے کہ اس دین کے غلبے کی کوشش کی جائے؟ اور یہ سن لیجئے، یہ ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں مولانا کی ذمہ داری، انہوں عالم ہے ان کی ذمہ داری، امام صاحب کی ذمہ داری، ہمارے خطیب صاحب کی ذمہ داری، انہوں واز کریں گے جائیں گے ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں، میں جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جس ماحول میں رہتا ہوں، وہاں اس دین کو پیش کروں میں سلیقے سے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو جا کے بولے اسلام قبول کرتا نہیں، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم بالتی احسن، بلاؤ ان کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف احسن طریقے سے، اچھے انداز میں ان سے بحث مباحثہ کرو، جھگڑا کرو ان سے اچھے انداز میں، وہ بھی بحث مباحثہ بھی ہوگا تو اچھے انداز میں ہوگا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ سب میرا نقصان ہوتا ہے، میں لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہو کہ دین غالب آ جائے، اسلام غالب آ جائے، یہ دین اللہ نے جو بھیجا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس پسندیدہ کوئی دین ہے تو اسلامی دین ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، جو رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اہل ایمان ہیں، اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، تاریخ شاید ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہٹا دیا،
اور ظالم جو تھے، کافر جو تھے، مشرک جو تھے، ان کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم دیا اور انہوں نے اسلام کو غالب کر دیا۔ وہ اقبال نے اس لیے کہا نا، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ ہوا ہے تاریخ میں کئی مرتبہ، یہ ہوگا خدا نخواستہ۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم کوشش کریں کہ اللہ ہم کو نہ ہٹائے، اور دین کی سربلندی کا کام، دین کو غالب کرنے کا کام اللہ تعالی ہم سے لے لے۔ آج کے اس عنوان کا میسیج اور پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر یہ زندگی کا ایک وقت ایسا مقرر کریں جس میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے اور جو بھی وسائل ہو سکتے ہیں ان وسائل کو استعمال کر کے اس دین کو، اسلام کو غالب کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم انصر المجاہدین، یا اللہ تعالیٰ سارے مجاہدین کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ مالک معصوم عورتیں، بچے ضعیف بلا وجہ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، مالک آپ ان کی شہادت کو قبول فرمائیے اور ان کے غیب سے مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ مالک ہم میں جو گناہ گار ہیں گناہوں کو معاف فرمائیے۔ مالک مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت پیدا فرما دیجئے۔ مالک ہم کو سیسا پلائی ہوئی کفر کے مقابلے دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مالک جب تک زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب کا بیان بہت ہی سبق آموز تھا۔ اللہ ان کی عمر و دراز کرے، ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم کو ان کا آئندہ بھی سننے کے لیے مواقع ملے۔ اتنے کم وقت میں اتنی اہم باتیں بتانا، کتنی محنت سے انہوں نے تیار کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس خدمات کو قبول فرمائے، ہم کو مواقع فراہم کرے۔ دعا بھی ماشاءاللہ بہت جامع دعا تھی، جو ہم چاہتے تھے وہ ساری چیزیں آپ نے کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی محفل کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور ایسی سیریز جاری رہیں گے۔ آپ تمام سے